بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے سرریلزم کے بارے میں۔ ریئلزم ہم پہلے ریئلزم موومنٹ پڑھ چکے ہیں۔ سو آج سرریلزم مینز سپر ریئلزم، یعنی کہ سرریلزم کا مطلب ہے سپر ریئلزم۔ اب سپر ریئلزم کیسے ہے؟ سرریلزم لٹریری مینز ابو اینڈ بیونڈ ریالٹی۔ جب ہم چیزوں کو ریالٹی کے ابو اینڈ بیونڈ دیکھنا شروع کر دیں تو وہ ہم سپر ریئلزم میں چلے جاتے ہیں۔ سرریلزم sought to free the imaginative human mind۔ اب سرریلزم جو تھا اس نے کیا کیا؟ فری دا امیجنیٹو، انسان کی جو ذہنی طور پہ جو امیجنیٹو پاورز تھیں انہیں فری کر دیا، اینڈ ریویل دا انکانشیس، انکریجنگ اینڈ ریجیکٹنگ ٹو دا لاجک اینڈ ریزننگ۔ یعنی کہ جو سرریلسٹ تھے انہوں نے جو انکانشیس تھی اسے انکریج کیا، اور جو لاجک اینڈ ریزن تھا اسے پیچھے چھوڑ دیا۔ یعنی کہ چیزوں کو لاجک اینڈ ریزن کی بنیاد پہ انہوں نے سوچنا یا پرکھنا چھوڑ دیا۔ یہ انکانشیس، یہ ڈریمز، یہ سپر ریئلزم، سپرفیشل تھنگ، سپر ریئلٹی میں چلے گئے۔ سو یہ موومنٹ جو تھی یہ سرریلزم موومنٹ تھی۔ اب اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ سرریلزم واز این آرٹسٹک اینڈ لٹریری موومنٹ۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو سرریلزم تھی یہ موومنٹ آرٹ میں بھی تھی اینڈ لٹریچر میں بھی تھی۔ دیٹ ایمرجڈ ان ریئیکشن آف دا ہاررز آف ورلڈ وار ون۔ یہ جنگ عظیم اول کی جو ہاررز تھے، جو تباہ کاریاں تھیں، ان کے نتیجے میں یہ ہونا شروع ہوئی تھی۔ اور آرٹسٹس responded to the horrors of war by challenging the prevalent norms of society and its values with the spirit of idealism۔ یعنی کہ ان ساری چیزوں کو انسان جو تھے اس دور کے، انہوں نے ورلڈ وار ون کی تباہی دیکھ لی تھی، اور یہ اس ڈسٹرکشن سے، تباہی سے یہ سارے لوگ مایوس ہو چکے تھے۔ تو پھر آرٹسٹ جو تھے responded to the horror of war by challenging the prevalent norms of society and its values with the spirit of idealism. Artists and writers shared a belief that they could change the world by freeing the unconscious mind from rational thought۔ اب یہ جو رائٹر تھے اس وقت کے، یہ جو سرریلسٹ تھے، انہوں نے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ they can change the world، یہ دنیا کو بدل سکتے ہیں by freeing the unconscious mind۔ انہوں نے کہا اپنے unconscious mind کو فری چھوڑ دو، لاجک وجہوں کو چھوڑ دو، لاجک کے ساتھ جو ہے ریشنل تھاٹ کو پروان چڑھایا انہوں نے۔ سو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اٹ واز ریئیکشن ٹو دا ورلڈ وار ون۔ اس کے بعد سرریلزم جو ٹرم تھی، دس ٹرم واز coined بائی ولیم اپولینیرے ان 1917 to describe his own play to the memories۔ یعنی کہ سب سے پہلے یہ جو سرریلزم ٹرم ہے 1917 میں ولیم اپولینیرے نے 1917 میں یہ استعمال کی تھی سب سے پہلے۔ پھر اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو ان 1917 میں سب سے پہلے یہ ٹرم یوز ہوئی۔ پھر 1924 میں فرینچ پوئٹ اینڈرے بریٹن فاؤنڈیڈ دا فرسٹ آفیشیل سرریلسٹ گروپ ان پیرس۔ اس نے پہلے جو سرریلسٹ تھے، جو پوئٹ، ان کا ایک گروپ اسے ملا پیرس میں۔ اٹ واز کمپرائزڈ آف گفٹیڈ رائٹرز اینڈ پوئٹس، اور اس میں بھرپور صلاحیتوں والے کچھ رائٹرز اور پوئٹس بھی موجود تھے۔ لیٹر ویژول آرٹسٹس جوائن دا موومنٹ۔ بعد میں یہ جو آرٹسٹ تھے، تصویریں بنانے والے، ویژول پہ کام کرنے والے، انہوں نے بھی اس موومنٹ کو جوائن کر لیا۔ دے پریکٹسڈ آٹومیٹک ٹیکنیکس، رائٹنگ، اسپیکنگ اور میکنگ آرٹ ود آؤٹ تھنکنگ اباؤٹ وٹ دے آر کریٹنگ۔ اب یہ جو انہوں نے پریکٹس کیا، انہوں نے جو
طریقہ اختیار کیا تو آٹومیٹک ٹیکنیک رائٹنگ اسپیکنگ اور میکنگ آرٹ ود آؤٹ تھنکنگ اباؤٹ وٹ دے آر کریٹنگ، یعنی کہ انہوں نے جو کچھ بھی بنایا لکھا بولا اس کے بارے میں انہوں نے سوچنا شروع کر دیا. جیسے ہم نے سوچنا چھوڑ دیا، جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ دے ور بیونڈ لاجک اینڈ ریزنز، انہوں نے ریزن اور لاجک کو کبھی کنسیڈر ہی نہیں کیا. تو پھر allowing images and ideas to flow freely from their imagination، انہوں نے کہا کہ جو انکانشیس مائنڈ ہے اس میں جو ہماری چیزیں ہیں انہیں فریلی موو کرنے دو، اور وہاں سے جو کچھ بھی نکلا انہوں نے ویسے ہی پورٹرے کر دیا بکس کی صورت میں، پوئٹری کی صورت میں، یا پھر جو ہمارا ویژول آرٹ تھی اس کی صورت میں. آفٹر they then work back into a painting to pull out fantastic imagery. So یہ اس کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری تھی کہ انہوں نے اپنی سوچ کو، یعنی کہ سرریلزم کیا تھا، انہوں نے بالکل اپنے انکانشیس والا جو مائنڈ تھا اسے فری کر دیا اور لاجک اینڈ ریزن کو انہوں نے چھوڑ دیا. پھر فریڈین انفلوئنس، سگمنڈ فرائڈ ایک رائٹر تھا اور یہ بہت بڑا سائیکولوجسٹ تھا. دا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، انکانشیس میں جو کچھ بھی تھا اسے انٹرپریٹ کرنا، یہ سینٹرل پوائنٹ ہے سرریلزم کا. آٹومیٹزم واز دا سرریلسٹ ٹرم فار فرائڈز ٹیکنیکس of free association which he also used to reveal the unconscious mind of his patients. یعنی کہ یہ ایسی ٹیکنیک تھی آٹومیٹزم جو سگمنڈ فرائڈ یوز کرتا تھا اپنے پیشنٹ کا انکانشیس مائنڈ کو فری کرنے کے لیے، اسے پڑھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے. سرریلزم had a huge influence on art. یہ جو موومنٹ ہے اس کا آرٹ پہ بہت اثر ہوا، لٹریچر پہ ایز ویل ایز سنیما پہ، اور سوشل ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو بھی افیکٹ کیا ہماری اس موومنٹ سرریلزم نے. اب فرائڈ ہیڈ significant influence on the beliefs and practice of the surrealists. He believed that our subconscious thoughts are symbolically represented in our dream and fully understand ourselves. اب یہ جو سگمنڈ فرائڈ ہے اس کا بہت اثر ہے سرریلسٹ موومنٹ پہ، اور یہ کہتا ہے، اس کا یہ یقین ہے کہ ہمارا جو سب کانشیس ہے، تھاٹس ہیں ہماری، یہ سمبولیکلی ریپرزینٹ کرتی ہیں ہمارے خوابوں کو. اینڈ فلی انڈرسٹینڈ آور سیلف وی نیڈ ٹو ٹیپ ان ٹو دیز ڈریمز اینڈ میسیجز. آرٹسٹ، رائٹرز اینڈ پوئٹس ور انسپائرڈ ٹو ایکسپلور دا کانشیس اینڈ سب کانشیس مائنڈ. جب اس نے یہ تھیوری پیش کی، لوگوں کو اس بارے میں راغب کیا، تو پھر رائٹرز نے انکانشیس اور سب کانشیس کو ایکسپلور کرنا شروع کیا، اور یہ ہمارے سامنے آتی ہے. اب سرریلزم کے جو کانسیپٹس ہیں کیا ہیں؟ ڈسٹارٹیڈ آبجیکٹس، ٹوٹی پھوٹی سی چیزیں، بڑی عجیب و غریب سی تصویریں نظر آئیں گی آپ کو اس میں. کولر کلرز، ریئل آبجیکٹس بھی اس میں ہوں گے. ایبسٹریکٹ کانٹیکسٹ، ڈریم ورس ریالٹی، انکانشیس اور سگمنڈ فرائڈ، یہ والے اس میں سارے کانسیپٹ ڈسکس ہوں گے آگے چل کے ہمارے. اب اس میں کریکٹرز کیا ہیں، کریکٹرسٹکس جو ہیں سرریلزم کے؟ نو اسپیسیفک گائیڈ لائنز ڈیو ٹو سب کانشیس. سب کانشیس کی وجہ سے کوئی اسپیسیفک گائیڈ لائن نہیں ہے اس کے اوپر، اس موومنٹ کو آگے لے کے جانے کی یا اس کے اوپر ورک کرنے کی، چونکہ یہ انکانشیس، یہ سوچتے نہیں تھے، دے ور بیونڈ لاجک اینڈ ریزنز. تو یہ جو ذہن میں آتا تھا لکھتے تھے، بولتے تھے، یا پھر اس کی تصویر بناتے تھے. ڈریم لائک کوالٹیز ریئلسٹک پر irrational امیجری، تصویریں ایسی، امیجری ایسی جو کہ ریئلسٹک تھی، ریئل تھی، لیکن irrational، بڑی حد کی تھی. ہڈن امیجز، ڈسٹارٹیڈ امیجز کین بی ایبسٹریکٹ. اب فارمز آف سرریلزم. سرریلزم دو طرح سے تھی، آٹومیٹزم، ورسٹک سرریلزم. آٹومیٹزم کیا تھا؟ آٹومیٹک واز ان وچ دا امیجز آف سب کانشیس ریچ ٹو کانشیس. ایسا طریقہ، ایسا پروسیس جس میں ہماری سب کانشیس سے چیزیں کانشیس میں آتی تھی. اب ایبسٹریکٹ آرٹسٹک فارم used organic scribbles and curvilinear images with biomorphic qualities give off a dream-like feeling. اب انہوں نے give like a dream-like feeling، یعنی کہ یہ سارا کچھ وہی تھا. پیچھے جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اپنے انکانشیس کو ریویل کرنا تھا، انکانشیس کو کھلا چھوڑ دینا تھا انہوں نے بالکل. سو اس کے آگے پھر ہماری یہ چیزیں آتی گئیں.
اور ورسٹک سوریلزم portray the dream world with rich details, allow the subconscious to surface in order to interpret meaning closer to reality, hold some truth. یہ ساری اس کی ورسٹک سوریلزم تھا. اور اینڈرے بریٹن کریٹڈ دا سوریلسٹ مینیفیسٹو بیسڈ آن دا پیور سائیکی آٹومیٹزم. یہ پہلا وہ بندہ تھا جس نے یہ انہیں اکٹھا کیا تھا اور اس کی طرف آیا تھا. یہ ہمارا آج کا لیکچر میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسے مزید ڈیٹیل میں اور کچھ اس کے اور کریکٹرسٹکس پڑھیں گے. اگر آپ لوگوں کو کسی کو کوئی مسئلہ ہو, کوئی پرابلم ہو تو آئی ایم ہیئر, آپ میں سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.